اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو ترجمۃ القرآن 9 کلاس کے حوالے سے میں نے آپ کو اس بک کا پیٹرن بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، اور میں نے اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ عزیز طلباء، یہ کتاب انتہائی آسان ہے۔ آج ہم اس کی ذرا فہرست کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی فہرست جو ہے نمبر 1 سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ ٹوٹل جو ہے اس کی فہرست کے جو نمبر ہیں وہ 24 تک ہیں، 24 تک ہے۔ اس میں یہ آپ دیکھیں کہ جو میں نے دائرہ کیا ہوا ہے نمبر 1، 2 اور 3، یہ جو 3 یہ ہو گئے، اور اس کے بعد لاسٹ میں 1 2 3، یعنی 3 اور 3 6 جو فہرست میں نمبرنگ دی گئی ہے، یہ صرف پڑھنے کی حد تک ہے۔ یہ آپ صرف ریڈ کر لیں، پڑھ لیں، اس کا پیپر سے کوئی تعلق نہیں۔ 1 2 3 اور 4 5 6، اور جو 22 ہے یہ ماڈل پیپر ہے۔ یہ ایک نموذج بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ اس کیٹیگریز کا پیپر آئے گا۔ اس کو آپ ایک بار دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ گزشتہ ویڈیو میں میں نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ تو یہ اگر آپ 1 سے 24 تک جو فہرست میں نمبر شمار دیے گئے ہیں، ان میں سے 6 آپ مائنس کر دیں۔ 6 اگر آپ مائنس کر دیں گے تو پھر آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ 24 سے 6 مائنس کر دیے جائیں، تو صرف ہمارے پاس جو صورتیں ہیں جو ہمارے اس سلیبس میں شامل ہے، یہ ٹوٹل جو ہیں 18 صورتیں ہیں۔ مثلاً 1 سورہ مریم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، ٹوٹل جو ہے عزیز طلباء 18 صورتیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ اب مزید ایک آپ طلباء کے لیے خوشی کی بات کہ یہ 18 صورتیں جو ہیں، ان 18 صورتوں میں سے کیا ساروں کے ترجمہ کرنا پڑے گا؟ عربی دی ہوگی اور اردو لکھنی پڑے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ 18 صورتیں تو کافی بڑی ہیں، وہ تو جو بھی دیکھنے والا سننے والا ہے، بلکہ ٹیچرز کو بھی پڑھانے کے لیے ٹائم چاہیے، اور طلباء کو بھی سیکھنے کے لیے ٹائم چاہیے کہ طلباء اتنی زیادہ جو لمبی صورتیں ہیں اس کے ترجمے کیسے یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ صرف اور صرف جو ہیں ٹوٹل جو ہے 1 2 3 4 5 6، صرف 6 صورتیں ہیں جن کا ترجمہ جو ہے وہ پیپر میں آئے گا۔ اب اس میں بھی مزید آگے چلیں، مزید خوشی کی بات آپ کے لیے آسانی ہے کہ جیسے یہ 6 صورتیں ہیں، اب 6 صورتیں بھی پوری صورتیں شامل نہیں ہیں۔ مثلاً سورہ مریم میں صرف 30 سے لے کر 36 تک جو ہے آیات، ان کا ترجمہ پیپر میں آئے گا 15 نمبر کا۔ پھر سورہ طٰہٰ سے 25 سے 37 تک، صرف 25 سے 37 تک جو آیات ہیں، صرف انہی میں سے جو ہے ترجمہ آئے گا، اس سے باہر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء 30 سے لے کر 35 تک، سورہ حج 65 سے لے کر 69 تک، سورہ فرقان 63 سے لے کر 77 تک، سورہ احقاف 13 سے لے کر 15 تک۔ یعنی یہ جو 6 صورتیں ہیں، ان 6 صورتوں میں سے بھی اسپیسیفک جو آیات ہیں ان کا انتخاب بورڈ والوں نے یا کتاب چھاپنے والوں نے کیا ہے۔ صرف انہی آیات کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے اور وہی پیپر میں آئے گا۔ اس کے علاوہ بقیہ جو ہے آیات وہ پڑھنے کی حد تک ہے، آپ کو پریشانی یا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بقیہ صرف پڑھنے کی حد تک ہے۔ پیپر میں جو آیات آئیں گی وہ انہی آیات میں سے آئیں گی۔
اور انہی آیات میں سے الفاظ معنی بھی عموماً انہی آیات میں سے آتے ہیں. یا الفاظ معنی میں نے جیسے کل بتایا تھا گزشتہ ویڈیو میں کہ الفاظ معنی جو ہے وہ صورتوں کے آخر میں جن جن صورتوں کے دیے ہیں وہ یاد کریں، اور ان مخصوص آیات کی جو الفاظ معانی ہیں وہ آپ یاد کریں، تو الفاظ معنی کا سلسلہ بھی آپ کا آسان ہو جائے گا. تو یہ سب سے مشکل طلبہ اس حوالے سے پریشان ہوتے تھے کہ اتنا زیادہ ترجمہ کیسے کیا جائے، تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا. سب سے پہلے جو اس کا ہے تلاوت قرآن مجید کے آداب. یہ تقریباً تلاوت قرآن مجید کے آداب ہر کسی کو پتہ ہیں، اور ہر 9-10 کے طلباء کو اتنا شعور، اتنا معلومات تو ہوتی ہے. یہ آپ شروع میں آپ اس کو پڑھ لیں، اور ایک طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح قرآن مجید جب پڑھا جائے تو کیسے پڑھنا چاہیے. چند کامن باتیں ہیں کہ پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے ہمیں پڑھنا چاہیے. جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ و تسمیہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں اگر سجدے والی آیات آ جائیں تو پھر ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب ہمیں سیکھنے چاہیے کہ کیسے ہوگا. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اساتذہ اکرام کے حوالے سے ہدایات ہیں، وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹیچرز کے لیے اس میں ہدایات لکھی ہوئی ہیں. دکھنے میں یہ بہت بڑی کتاب لگتی ہے، لیکن یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. پہلی سورت جو ہے وہ سورہ مریم ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. تو انشاءاللہ امید کروں گا جو طلباء میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کتاب کو بڑا ایزی اور آسان سمجھیں گے، اور اس کی رہنمائی حاصل کر کے وہ اچھے نمبر اس پیپر میں ترجمۃ القرآن میں لے سکیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.